اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام على النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین مجلس، آج اختصار سے قاتلین امام حسین علیہ السلام کا انجام کے عنوان سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ اپنے پرسکرائبڈ ٹائم میں اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے عنوان خطاب سورہ النساء آیا نمبر 93 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، ولعنہ، اور وہ اللہ کی لعنتوں کا مستحق بھی ہوگا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اور بھی عظیم عذاب تیار ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذاب مہینا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب بھی ہے۔ جب ہم اس پیرائے میں واقعہ کربلا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ تمام احباب، وہ تمام لوگ، وہ تمام بدبخت جنہوں نے کربلا میں سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر مظالم ڈھائے، انہیں شہید کیا، بے یار و مددگار، بھوکا پیاسا، میدان کربلا میں جن کا خون بہایا گیا، جن کے اجساد پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان میں سے کوئی شخص اس دنیا میں لعنتوں اور عذاب کے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا، اور یقیناً
آخرت میں اس کا انجام اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب عبد المالک کو حکومت ملی تو اس وقت اس نے مختار ثقفی کو کوفہ کا گورنر یا کوفہ کی حکومت مختار ثقفی کو دے دی۔ یہ مختار ثقفی اللہ جس سے چاہے جتنا چاہے کام لے لے، اگر چاہے تو ابراہا کی ساری فوج ابابیلوں سے تہس نہس کر دے، اگر چاہے تو نمرود کے لیے ایک مچھر کو بھیج دے، اگر چاہے تو مختار ثقفی سے کام لے لے۔ یہ مختار ثقفی جب کوفہ کا حاکم بنا تو اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلین حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام میں سے کسی کو اس دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو اللہ اور اس کے رسول کی مجھ پر لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا مجھے ہر اس شخص کا نام بتاؤ جو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے گیا تھا یا جانے میں مدد کی تھی۔ لوگوں نے نام بتانے شروع کیے اور مختار نے ایک ایک کو بلا کر سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ ابن سعد، عمرو ابن سعد کے متعلق کتب میں آتا ہے کہ مختار نے ایک دن کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جس سے تمام مومنین اور ملائکہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ حیثم بن اسود النخفی اس وقت مختار کے پاس موجود تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کل ابن سعد کو مارا جائے گا۔ وہ رات جب گھر واپس آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع دی کہ کل تم اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، مختار کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آیا تھا، اس لیے اس نے کہا مختار مجھے قتل نہیں کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ خلوت نشین ہو گیا، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب وہ رے کی حکومت کہاں گئی جس کے لیے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو گیا اور اپنے گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ بدوش نہیں ہوا؟ وہ خانہ نشین کیوں نہیں ہوا؟ پھر مختار نے اپنے کوتوال عمرہ کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لایا جائے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر لے آیا۔ مختار نے اس کے بیٹے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر کہا یہ میرے باپ کا سر ہے۔
اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کر دیا گیا اور کہا باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ اگرچہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے قتل کر دوں پھر بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ خولی بن یزید کا قتل۔ خولی وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جسم سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو اس نے ایک کوٹھڑی میں چھپ کر اپنی بیوی کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا کہ تم جا کر لا علمی کا اظہار کرو، بتاؤ کہ وہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا اور کہا مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وہاں چھپا بیٹھا ہے۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو وہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے جس میں یہ مرغیاں وغیرہ رکھتے ہیں نا، اس ٹوکرے کے نیچے وہ ٹوکرا اپنے سر پر رکھا تھا، اسے ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار جو کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تو راستے میں مل گیا۔ اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شارع عام پر اسے قتل کر دیا گیا اور پھر اسے جلایا گیا۔ جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی تب تک مختار وہیں کھڑا رہا۔ شمر مسلم بن عبداللہ دیابی کا بیان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر ذل جوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلے۔ مختار نے اپنے غلام کو ہمارا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ ہم نے گھوڑوں کو بہت تیز دوڑایا، لیکن مختار کا غلام ہمارے قریب آ گیا تو شمر نے کہا کہ تم گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ اس طرح تیزی سے ہم بھگا کر گھوڑوں کو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو آگے پیچھے کرتا رہا، چکمہ دیتا رہا۔ جب ضربی نے اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ ڈالی۔ جب مختار کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس واقعہ کا معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر مجھ سے یہ مشورہ کرتا تو میں کبھی بھی شمر پر حملہ کرنے کا مشورہ نہیں دیتا۔ اب کیونکہ وہ زخمی ہو گیا تھا اور بعد میں وہ مر گیا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر ایک مقام قتلانہ کے گاؤں میں جا پہنچا اور دریا کے کنارے اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور کہا میرا یہ خط فلاں آدمی کے پاس مصعب بن ابن زبیر کے پاس لے جاؤ۔ اس خط پر پتہ لکھا ہوا تھا شمر کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ کسان اس خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں تھا جہاں کوتوالی پر ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک اور دوسرے کسان سے مل کر
شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی جو ان کے پاس سے گزرا تو اس نے شمر کے خط اور اس کا پتہ کو وہ ساری باتیں سنی. اس نے شمر کا خط لیا, اس کا پتہ پوچھا کہ شمر کہاں ہے. اسے بتایا گیا کہ یہاں سے 10-15 کلومیٹر دور وہ فلاں جگہ پر ہے. ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر شمر کی طرف روانہ ہوا, اسے پکڑ لیا اور اس خبیث کو قتل کر دیا گیا. پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا اور لاش کو کتوں کے پاس کھانے کے لیے پھینک دیا. مالک بن نصیر, عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن عمار یاسر کو قتل کیا تھا, اس نے امام عالی مقام کے قاتلین میں سے مختار کو چند آدمیوں کے نام بتائے جن میں عبداللہ بن اسید جہنی, مالک بن نصیر اور حمل بن مالک محاربی تھے. یہ سب اس زمانہ میں جب وہ کوفہ کی حکومت تھی مختار کے پاس, یہ سب لوگ قادسیہ میں بہت دور رہا کرتے تھے. لیکن مختار نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمر نہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے کچھ سپاہیوں کے ساتھ بھیجا. اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت لے کر مختار کے پاس پہنچا. مختار نے ان سب لوگوں سے کہا, اے اللہ اور رسول اور آل رسول کے دشمنوں, حسین ابن علی کہاں ہیں؟ مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کراؤ. ظالموں, تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. انہوں نے کہا, اللہ آپ پر رحم کرے, ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا, ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے, آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں. مختار نے کہا, تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں کیا, ان پر تمہیں رحم نہیں آیا, تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا, پانی نہیں پینے دیا, اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو. پھر بدی سے کہا, تم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اتاری تھی. مختار نے حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر یہ مر جائے. چنانچہ اس کے حکم پر, مختار کے حکم پر عمل کیا گیا. بدی کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور خون کے دھارے بہتے رہے یہاں تک کہ وہ مر گیا. اس کے بعد جہنی اور محاربی کو بھی قتل کر دیا گیا. حکیم بن طفیل تائی وہ بد نصیب انسان ہے جس نے کربلا میں عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس و اسلحہ پر قبضہ کیا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیر مارا تھا. مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا. وہ پکڑ کر اسے مختار کے طرف چلا. حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کے پاس فریاد ہوئے کہ آپ مختار سے سفارش کر کے اسے چھڑا دیں, کیونکہ مختار عدی کی بات مانتا تھا, اس کی بڑی عزت کرتا تھا اور انہیں یقین تھا کہ سفارش قبول ہو جائے گی. اس نے مختار نے پوچھا, آپ بھی قاتلین حسین کے لیے سفارش لے کر آئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں, حکیم پر الزام ہے اور الزام بھی بے بنیاد ہے. تو کہا اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے چھوڑ دوں گا. لیکن سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہو گیا کہ سفارش کے لیے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا اور پھر آ کر اطلاع دی. الغرض عمر بن سبیح بنی صدا کا یہ شخص, آپ یاد رکھیے کہ جب حکیم
کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا اور راستے میں قتل کرنے کا ارادہ، تو اسے گھر میں لے گئے اور اس کی مشکیں بندھی ہوئی تھیں، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اسے ایک جگہ کھڑا کیا گیا۔ تو اس نے کہا، اسے ایک جگہ کھڑا کیا اور کہا کہ تو نے عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں ہی تیرا سارا لباس اتار دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا۔ پھر کہا تو نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، ہم تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں کی برسات کر دی اور اس کا جسم چلنی کر دیا اور اسے مار دیا گیا۔ عمرو بن سبیح بنی صدا کا یہ بدبخت جس کا نام عمرو بن سبیح تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر سے زخمی کیا مگر کسی کو قتل نہیں کیا۔ سب لوگوں کے سو جانے کے بعد مختار نے اس کی گرفتاری کے لیے سپاہیوں کو روانہ کیا۔ وہ ابن سبیح کے مکان پر پہنچے، وہ اپنی چھت پر سو رہا تھا، اسے پکڑ کر لایا گیا اور معروف ہے کہ وہ شخص کہا کرتا تھا میں نے اہل بیت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے زخمی کیا، تو اب اس کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ سرداروں نے پوچھا کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ مختار نے کہا نیزے لاؤ، اسے تیروں سے چھید کر مارو۔ چنانچہ نیزوں سے اور تیروں سے اسے چھید کر ہلاک کر دیا گیا۔ کچھ قاتلین کو زندہ جلا دیا گیا۔ ابن زیاد یہ بدنما، بدنہاد، بدترین شخص، عبید اللہ بن زیاد، یہ وہ شخص ہے جو یزید کی طرف سے ان دنوں میں کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ یہی وہ بدبخت ہے جس نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی تھیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج لے کر اترا۔ مختار نے ابراہیم مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج دے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا، آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگ نکلے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ جو بھی ہاتھ آئے اس کے زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے اسی میں ہلاک کر دیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے 10 محرم کو سن 67 اسی دن 6 سال کے بعد، وہ 61 ہجری، یہ 67 ہجری کا واقعہ ہے، جسٹ 6 سال کے بعد بالکل اسی دن 10 محرم کو یہ بھی واصل جہنم ہوا۔ یہ واصل جہنم ہوا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا، اس نے مختار کے پاس کوفہ میں بھیجا اور بالکل اسی مقام پر دار الخلافہ میں اس کے سر کو جہاں حسین علیہ السلام کا سر لا کر رکھا گیا تھا، اس کا سر بھی وہیں لا کر رکھا گیا۔ اور کہتے ہیں اچانک ایک سانپ نمودار ہوا جو اس کے نتنے سے اندر جاتا، منہ سے باہر آتا۔ کئی بار وہ سانپ نے یہ عمل دہرایا، پھر آخری بار نتنے سے اندر گیا اور اندر ہی گم ہو گیا۔ یہ مختار ثقفی، اللہ رب العزت نے جتنا کام اس سے لینا تھا اللہ نے لے لیا، لیکن اللہ عالم اس پر کیا نحوست طاری ہوئی کہ اس نے آخر میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور پھر
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مدعی نبوت کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا، جو مختار پر غالب آیا، اور ماہ رمضان میں سن 67 ہجری میں اس بدبخت کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بہت سے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے، لیکن یہ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ کوئی بھی بغیر عذاب کے اس دنیا سے سزا پائے بغیر رخصت نہ ہو سکا۔ کچھ اندھے ہوئے، کچھ کوڑی ہوئے، کچھ آفتوں میں مبتلا ہوئے، کچھ جل کر ہلاک ہوئے، اور الغرض مختلف عذاب کی مختلف صورتیں کتب میں منقول ہیں۔ اتنا کچھ ہوا کہ پھر وہ لوگ اللہ رب العزت کے اس اعلان پر کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما، کہ مصداق ٹھہرے۔ بات ختم کیے دیتا ہوں۔ سلام اے کربلا کے ہادی، کہ سوئی مخلوق تک جگا دی، لہو نے مسلم عقیل تیرے پیاس کربل ہی کی مٹا دی، تمہاری تشنہ لبی نے اصغر ہمارے ایمان کو بقا دی، خدا نے تھی اون اور محمد کو کنجی جنت کی بھی تھما دی، عطا کی شبیر کو ہی جنت، یزید کو نار کی سزا دی، حسین ابن علی نے اولاد دشت کربل میں جو سلا دی، اسی کے صدقے میں رب تعالی نے دین احمد کو ہے جلا دی، بناتے سیدہ شہر بانو کہ صبر نے کربلا ہلا دی، لو تم کو بھی طرز زیست مشتاق جناب اکبر نے ہے سکھا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔